السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو سلسلہ سوال و جواب کی 5ویں ویڈیو ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور اس کے بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، کافی احباب اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور جو بھی سوال مجھے آتے ہیں یوٹیوب کے ذریعہ سے یا میرے اس پرسنل واٹس ایپ کے ذریعہ سے، اس سوال کا جواب اگر میں دیکھتا ہوں کہ تمام احباب کے لیے فائدہ مند ہوگا تو اس کو سلسلہ سوال و جواب کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ میں سے بھی ہی اگر کسی بھائی کو، کسی بہنہ کو کوئی سوال ہو، وہ یوٹیوب کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں بھی، اور اسی طرح جو میں نے ابھی اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے نیچے، اس نمبر پہ بھی اپنا نام، علاقہ لکھ کر سوال صاف الفاظ میں، ہو سکے تو اردو زبان میں، نہیں تو اگر انگلش میں بھی کرنا ہے، رومن انگلش میں آپ کر سکتے ہیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سوال نمبر 1 سے۔ سوال نمبر 1 جو کہ ہم کو سعودی عرب سے یاسر بھائی نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ کلمات میں صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو پہلے ان الفاظ کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ 4 کلمات ہیں قرآن مجید کے اندر جن پہ صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے۔ نمبر 1 یب سوتو، یہاں بھی دیکھیں صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے، اور یہ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے اندر آتا ہے، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ دوسرا کلمہ بسطۃ، یہ سورۃ الاعراف کے اندر 8ویں پارے کے اندر آتا ہے، وزادکم فی الخلق بسطہ، ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف کے اندر۔ اور تیسرا کلمہ ہے المسیطرون، یہ سورۃ طور کے اندر 27ویں پارے کے اندر آتا ہے، ام ہم المسیطرون، سورۃ الطور۔ اور چوتھا جو کلمہ ہے وہ ہے بمسیطر، یہ سورۃ الغاشیہ کے اندر 30ویں پارے کے اندر، لست علیہم بمسیطر، ٹھیک ہے، سورۃ الغاشیہ کے اندر یہ آتا ہے۔ اب ان کے احکام کیا ہیں، حکم کیا ہے، ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ جو یبسطو ہے یہ خالص سین کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جو سین چھوٹی سی پڑھی ہے نا، اس سین کی آواز آئے گی، صاد کی آواز اس میں نہیں آئے گی، یبسطو، ٹھیک ہے، واللہ یقبض ویبسط، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسرا جو کلمہ ہے اس میں بھی خالص سین پڑھی جائے گی، صاد کو نہیں پڑھیں گے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بس طہ، ٹھیک ہے، بس طہ، خالص سین کے ساتھ۔ یہ جو تیسرا کلمہ ہے جو کہ سورۃ الطور کے اندر آتا ہے، ام ہم المسیطرون، اس کو ہم صاد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، المسیطرون بھی ہے، المسیطرون بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ام ہم المسیطرون، ام ہم المسیطرون۔ اچھا، چوتھا جو کلمہ ہے بمسیطر، یہ سین کے ساتھ نہیں بلکہ خالص صاد کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، بمسیطر، طیط، را کو باریک پڑھیں گے وقف کی صورت میں، لست علیہم بمسیطر، ٹھیک ہے جی۔ تو
سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہم کو ادریس بھائی نے دبئی سے کیا تھا. وہ سوال کیا ہے؟ پہلے سوال کو دیکھیں. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو اسے موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک قاعدہ آپ نوٹ کریں. یہ را کے موٹا ہونے کا قاعدہ ہے، اور اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ صرف ہم نے ٹچ دیا ہے. انشاءاللہ تعالی را کی تفخیم و ترقیق کے حوالے سے اسپیشل ہم ویڈیوز بنائیں گے جس میں را کے سارے قاعدے بیان ہوں گے، را کے موٹے ہونے کے، باریک ہونے کے، مختلف فی ہونے کے. ٹھیک ہے، یہ صرف اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے ایک قاعدہ آپ کے سامنے لکھا ہے کہ را ساکن سے پہلے، ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس پر جزم ہو. ٹھیک ہے، جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے. را کے اوپر جزم ہوگی تو را کو کیا کہیں گے؟ را ساکن. سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا ادا کریں گے. مثال سے بات واضح ہوگی. یہ دیکھیں، والفجری، یہ را کے نیچے زیر ہے. جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی. را سے پہلا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ را کو موٹا ادا کریں گے وقف کی صورت میں. والفجر. ٹھیک ہے، دوسری مثال خسرین، یہ 2 زیریں ہیں لیکن وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گی. را سے پہلا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے. دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اس کو بھی ہم موٹا ادا کریں گے، خسر. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے قاعدہ جو مستثنا ہے، یعنی کہ وہ کلمہ جو اس قاعدہ سے مستثنا ہے وہ ہے را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو. ٹھیک ہے، را ساکن ہو، اس سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، خیرون، یہ ہے اصل میں. جب وقف کریں گے تو یہ را کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی، اور اس سے پہلے یا ساکن ہے. اب یہ جو آپ نے اس سے تیسرا حرف نہیں دیکھنا، ما قبل کا تیسرا حرف آپ نے نہیں دیکھنا کہ اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے. صرف آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آ گئی ہے تو اس را کو ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، خیر. ٹھیک ہے، را کو باریک پڑھا جائے گا. یعنی کہ بظاہر یہ والا قاعدہ اس پہ لاگو ہو رہا ہے اور اس وجہ سے اس کو موٹا ہونا چاہیے، لیکن میں نے کہا ہے کہ کچھ کلمات قاعدہ سے مستثنا ہوتے ہیں، ان کا الگ سے جو ہے نا وہ قاعدہ ہوتا ہے، یہ ان میں سے ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، لیلۃ القدری خیر. یہاں اگر ہم وقف کرتے ہیں تو خیر موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ خیر، را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں، صرف میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا ہے. اس طرح جہاں بھی قرآن مجید میں خیر آ جائے تو آپ نے را کو وقف کی صورت میں باریک ہی پڑھنا ہے. یا اس طرح کوئی بھی مثال ایسی آ جائے جہاں را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو، اور اس سے پہلے آپ نے کچھ نہیں دیکھنا کہ زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 یہ ہمیں عثمان بھائی نے کیا ہے، پاکستان سے ہی ہیں. کچھ کلمات میں سکتہ لکھا ہوتا ہے، کچھ کلمات میں سکتہ لکھا ہوتا ہے، اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ پہلے ہم ان کلمات کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں روایت حفظ میں 4 سکتات جو ہے وہ آئے ہیں، جو ہم روایت حفظ آپ کو سکھاتے ہیں. اس میں 4 سکتے ہیں جو کہ کرنا لازمی ہے، اس روایت کا وہ حصہ ہے. سب سے پہلا وہ ہے سورۃ الکہف کے اندر. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے عوجن کے آگے سکتہ لکھا ہوا ہے قیمن. ٹھیک ہے، اور یہ سورۃ الکہف کے اندر آتا ہے. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ بات یاد رکھیں، جہاں سکتہ ہو رہا ہو اس کلمہ پر وقف کریں گے. جیسے وقف کرتے ہیں عوجن، 2 زبروں پر وقف کیسے کرتے ہیں؟ اس کو 1 زبر بنا دیتے ہیں، الف مدہ کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلا عمل کیا ہوگا؟ وہاں وقف کے انداز میں وقف کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیا جائے گا، ٹھہرا جائے گا، لیکن سانس کو برقرار رکھا جائے گا. سانس نہیں توڑنا ہے، اسی سانس میں آگے پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ میں پڑھتا ہوں عوج،
قیما لینذر بأسا شدیدا. ٹھیک ہے, یہ وجہ پہ میں نے وقف کیا اور سانس نہیں توڑا, اسی سانس میں قیمن کو پڑھا. دوسری مثال جو ہے وہ سورۃ یاسین کے اندر آتی ہے. یہ دیکھیں, من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. ٹھیک ہے, یہاں میں نے وقف کیا لیکن سانس کو برقرار رکھا, اسی سانس میں ہاذا کو پڑھا. ٹھیک ہے, اور یہ سورۃ یاسین کے اندر ہے. تیسری مثال ہے وہ سورۃ القیامہ کے اندر ہے. دیکھیں, وقیل من راق, یہاں بھی سکتہ ہو رہا ہے, وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے, اخفا نہیں کرنا, کیا نام ہے اس کو, اس کا ادغام نہیں کرنا روایت حفص میں, یعنی کہ نون ساکنہ کو را کے اندر ادغام نہیں ہے, مر راق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ادھر من وقف کے انداز میں ٹھہرنا ہے, پھر اس کے بعد اسی سانس میں اس کو راق کو پڑھنا ہے. وقیل من راق. ٹھیک ہے, اور یہ سورۃ القیامہ کے اندر آتا ہے. چوتھی مثال جو ہے سکتہ کی وہ ہے سورۃ المطففین کے اندر, کلا بل ران. ٹھیک ہے, یہاں بھی میں نے سکتہ کیا, آواز کو ختم کیا لیکن سانس کو جاری رکھا, اسی سانس میں رانا کو پڑھا. کلا بل ران, اور یہ سورۃ المطففین کے اندر آتا ہے. سوال نمبر 4 ہے جو کہ ہماری ایک بہنہ نے کوہاٹ سے کیا ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم قاری صاحب, میں نے آپ کا لیسن سنا ہے جو اخفاء سے متعلق تھا. اس میں آپ نے کہا کہ اخفاء کو ادا کرتے وقت اکثر قراء غلطی کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ غنہ بھی ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں اور اخفاء میں بھی ناک میں آواز چھپائی جاتی ہے, تو دونوں کو ایک ہی چیزیں ہیں ہوئی نا. اب ان میں کیا فرق ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. اچھا, انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں, ایک ہے نون مشدد کا غنہ, یہ ہے ان, نون اخفاء کا غنہ. ٹھیک ہے, نون ساکن کا اخفاء. اب اس میں فرق کیا ہے, اچھی طرح سماعت فرمائیں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک ہے ان, ایک ہوتا ہے ان کنتم. ٹھیک ہے, یہاں بھی نون ساکن کا اخفاء, یہاں بھی. اچھا, اس میں فرق کیا ہوتا ہے, ان نون مشدد کے غنے میں فرق کیا ہے کہ یہ نون کا تعلق, اس نون کا تعلق اپنے مخرج سے 100% ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان نون کا جو مخرج ہے اس کے ساتھ نون کا تعلق اس میں 100% ہوتا ہے بالکل. اور پھر اس کے بعد خیشوم میں آواز جاتی ہے جو کہ صفت غنہ اس نون کے اندر پائی جاتی ہے مکمل طور پہ, بقدر ایک الف ناک میں آواز کو لے جایا جاتا ہے, اس کو پڑھا جاتا ہے ان. ٹھیک ہے, جبکہ اس نون ساکن کا جو ہے وہ اپنے مخرج سے جو تعلق ہے وہ بڑا ہی کمزور سا ہوتا ہے, مکمل طور پہ 100% تعلق نہیں ہوتا, کمزور سا تعلق اس نون ساکن کا اپنے مخرج کے ساتھ, اس نون کا تعلق اپنے مخرج سے کمزور ہوتا ہے, لیکن یہاں اس کا تعلق اپنے مخرج سے 100% ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن نون ساکن کیا نام ہے اخفاء کا جو غنہ ہے دونوں غنے ہیں, ناک میں آواز جاتی ہے, لیکن جو میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ نون مشدد کا جو غنہ ہوتا ہے اس میں نون کا تعلق اپنے مخرج سے 100% ہوتا ہے, پھر اس کے بعد صفت غنہ ہوتی ہے, بقدر ایک الف ناک میں آواز لے جائی جاتی ہے, غنہ کیا جاتا ہے ان. لیکن اخفاء کے اندر کیا ہے, اخفاء کے اندر جو نون ہے اس کا تعلق اپنے مخرج سے ضعف کے ساتھ ہوتا ہے, کمزور سا تعلق ہوتا ہے, اور خیشوم میں آواز کو چھپایا جاتا ہے جو ہے بقدر ایک الف. ان کنتم. ٹھیک ہے, کنتم. اب اس کو جو ہے اس کے مطابق پڑھنا غلط ہے. ان, یہ بھی نون کی آواز اپنے مخرج میں 100% چلی گئی ہے, لیکن اس طرح اس کو نہیں پڑھنا, تعلق کمزور رکھنا ہے. ان کنتم ان. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو فرق کی واضح طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب سوال نمبر 5 پہ ہم آتے ہیں.
سوال نمبر 5 بھی ایک بہنہ نے، وہ بھی میرے خیال سے وہ ایک ہی بہنہ ہیں جنہوں نے کوہاٹ سے سوال کیا ہے. دوسرا سوال ہے ان کا کہ آپ جب قرآن مجید کی جو ویڈیوز ہیں جس میں آپ سورۃ البقرہ شروع کی ہوئی ہے یا 30واں پارہ ہے، اس میں آپ جب سمجھا رہے ہوتے ہیں تو حمزہ کو کہتے ہیں کہ اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس تحقیق سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ لکھا ہے پڑھتے وقت اکثر فرماتے ہیں کہ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، تو تحقیق سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا جی، یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے. 2 حمزے اس میں اکٹھے ہیں، حمزہ زبر آ اور یہ حمزہ زبر نون ان. پہلے ہم آپ کو تحقیق کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں، پھر تسہیل کے ساتھ، پھر تحقیق کے ساتھ. آپ کو فرق اچھا اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، تحقیق کا مطلب یہ کہ اس کو واضح طور پہ پڑھنا، صحیح ہر بندے کو اس کی سمجھ آئے اور جو پڑھا جائے اس کو پتہ ہو کہ کیا پڑھا ہے. ایک ہے تسہیل نرمی کے ساتھ، وہ پھر حمزہ بہت نرم ادا ہوتا ہے، کبھی وہ حرف مدہ میں سے کسی کے مشابہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ سب سے پہلے میں اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھتا ہوں. انذرتہم، تسہیل کے ساتھ انذرتہم. دیکھا اس میں ڈھیلا پڑا ہے، نرم پڑا ہے، اس کو تسہیل ہو گئی ہے اس کے اندر. تحقیق کے ساتھ جب کہ پڑھنا چاہیے تھا. اب میں تحقیق کے ساتھ اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. انذرتہم. ٹھیک ہے، دوسری مثال یہ دیکھیں، شاء، یہ میں نے تحقیق کے ساتھ حمزہ کو پڑھا ہے. اب میں اس کو تسہیل کے ساتھ پڑھتا ہوں. شاء، ٹھیک ہے، شاء. ٹھیک ہے، اس میں پتہ نہیں چلا کہ حمزہ کو پڑھا گیا ہے کہ نہیں، اس لیے اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا. شاء، شاء، یہ شاء یہ تسہیل ہے، شاء یہ تحقیق ہے. امید ہے آپ کو تحقیق کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر 5 سوالات تھے آپ کی طرف سے، اور اس کے الحمدللہ بڑے آسان انداز میں جواب دیے گئے ہیں. تو ہماری ان ویڈیوز کو آگے جو ہے وہ شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ احباب کو سینڈ کیا کریں، ان کو شیئر کیا کریں، ان کو سمجھایا کریں. انشاءاللہ تعالی ان ویڈیوز سے کافی احباب فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حق ہو قرآن مجید کو پڑھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.